اللہ اللہ اس وقت ہماری ریاست میں بھی اور ہمارے اس ملک میں بھی حجاب کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ حجاب اسلام میں ایسنشیل عمل ہے، لازمی عمل ہے، ضروری عمل ہے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ بہت ساری وہ ہماری مائیں، بہت ساری وہ ہماری بہنیں حجاب نہیں پہنتی تو کیا یہ لازم ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے۔ بہت سارے مسلمان اگر 5 وقت نماز نہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز لازم نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دیا۔ کئی لوگ اگر رمضان کے روزے چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی فرضیت میں کمی آ گئی۔ ہرگز نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں جو روزے فرض قرار دیے ہیں اس کی فرضیت باقی رہے گی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حجاب یہ ضروری اور لازم اور ایسنشیل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں چونکہ اس وقت ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ گیا اور وہاں سے ایک آرڈر ہوا کہ ابھی اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تو اس کے دوران جو آرڈر ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کر BO آفیسز سے تمام اسکولوں کے لیے، چاہے وہ مسلم مینجمنٹ اسکول ہو یا اردو اسکولز ہو یا کوئی اور اسکولز ہو، تو ان سب کے لیے ایک مطلق آرڈر شائع کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اسکول میں صرف یونیفارم کے ساتھ آئیں، حجاب کے بغیر آئیں، حجاب کے ساتھ نہ آئیں۔ اسی طرح سافران شال کے بغیر آئیں اور تلک کے بغیر آئیں۔ کوئی بھی مذہبی چیز کو اپنے ساتھ لے کر نہ آئیں۔ اس طرح کا ایک آرڈر BO آفس سے شائع ہو کے مختلف اسکولوں کے مینجمنٹ تک پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکولز، وہاں کے پرنسپل یہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، کیا یہ واقعتاً اس پر ہم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو بھی اطلاع کی ہے اور اسی طرح ایجوکیشن سیکریٹری کو بھی اطلاع کی ہے اور ہمارے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی اطلاع کی ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہیں گے کہ یہ جو کورٹ میں آرڈر ہے، ہر کالج کے لیے ایک ایجوکیشن کمیٹی ہوتی ہے، مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ کمیٹی جو لباس طے کرے گی، ہر اسکول کی کمیٹی، جو مینیجنگ کمیٹی، تعلیمی کمیٹی جو ہوتی ہے، وہ جو لباس، جو یونیفارم طے کرے گی اس کو وہ پہن کر آنا ضروری ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر مسلم مینجمنٹ اسکولز میں ایک الگ یونیفارم ہوتا ہے اور ساتھ وہ اسکارف بھی اسی کلر کا یونیفارم میں داخل ہے، تو وہاں کی اسکولوں میں جو مسلم مینجمنٹ ہیں وہاں اسکارف پہن کے آنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ کالجز جو گورنمنٹ کالجز ہیں یا وہ اسکولز جو پرائیویٹ بھی ہوں، لیکن پہلے ہی سے وہاں ایک ڈریس کوڈ متعین کیا گیا تھا جہاں اسکارف نہیں تھا، اسکارف کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا، تو ایسے کالجوں کے لیے اس وقت ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہوا ہے اس کے حساب سے وہاں جو یونیفارم ہے اسے اسی کوڈ کو برقرار رکھتے ہوئے کالج میں اور 9th-10th کے طلباء اور طالبات کو آنا ہوگا۔ اب میں ان کالجوں کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ بات واضح طور پہ عرض کر دینا چاہوں گا، جو ڈگری کالجز ہیں جہاں پہلے سے حجاب پہن کے جاتے تھے، برقع پہن کے جاتے تھے، یا یہ ہے کہ وہاں اسکارف پہن کے ہماری بچیاں تعلیم پاتی تھیں، وہاں پہلے سے کسی طرح کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، تو وہاں بھی اسی طرح برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اور اسکارف کے ساتھ پہنچنے میں اور تعلیم کے پانے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں خاص طور پر دیہات ہوں یا اسی طرح تعلقات ہوں، اسی طرح اضلاع ہوں، وہاں اگر
किसी भी तरह हमारी मुस्लिम बहनों के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए अगर परेशानी हो रही हो तो हुकूमत और ख़ास तौर पर हमारे पुलिस के ज़िम्मेदार अहबाब इस तरफ तवज्जो देकर हमारी बच्चियों की और हमारे बच्चों की हिफाजत करें। और मैं हमारे दूसरे कौम के स्टूडेंट्स से भी, वहाँ के तलबा से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, आप पत्थर फेंकने के लिए नहीं जा रहे हैं और हल्ला बोलने के लिए नहीं जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम तालिबात हों या मुस्लिम लड़के हों। और इसी तरह हमारे गैर मुस्लिम भाई जो तलबा हैं, जो तालीम पा रहे हैं, उन सब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेजेस में और स्कूलों में अमन व अमान को बरकरार रखें, किसी भी तरह का तशद्दुद बर्पा ना करें, नारेबाजी ना होना चाहिए। आपके लिए एक तालीम हासिल करने का सुनहरी मौका है तो आप तालीम हासिल करें, इसमें हरगिज़ न पड़ें। पहले ही से तालीम का बहुत नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उन सारी परेशानियों की वजह से। अभी स्कूल्स खुले हैं, अब इनमें भी इस तरह की हम परेशानियों में मुब्तला हो जाएं तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो मैं हमारे जितने भी मुस्लिम मैनेजमेंट कॉलेजेस हों या स्कूल्स हों, वहां पहले ही से आपका ड्रेस कोड स्कार्फ के साथ हो तो उसके पहनने में हुकूमत के तरफ से और कोर्ट के तरफ से किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, मुमानात नहीं है। आप उसी ड्रेस कोड के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारी इस रियासत में अमन व अमान के फैसले कायम फरमाए और तमाम मज़ाहिब के लोगों में खूब मोहब्बत व उखुवत और भाईचारगी पैदा फरमाए। उर्दू हाई स्कूल्स के लिए क्या है? उर्दू स्कूल्स के उर्दू स्कूल्स में भी अगर पहले ही से वहाँ ड्रेस कोड हो और वहाँ स्कार्फ ना हो तो उसी तरह से आना होगा, इस तरह का उनका आर्डर है। और अगर वहाँ पहले से स्कार्फ पहन के आते थे, वहाँ भी किसी तरह की कोई मुमानात नहीं है। पहले से जो ड्रेस कोड था उसी ड्रेस कोड के साथ आने में कोई रुकावट नहीं है। बस इन तमाम बातों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इस मसले में मज़ीद वजाहत मालूमात अगर हासिल करना है तो किससे रब्ता करें? हज़रात उलमा से और हमसे भी और इबारत शरिया से भी आप रुजू हो सकते हैं, चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हाई कोर्ट के इस आर्डर को चैलेंज करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकला की एक टीम तरतीब दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर जल्द अज जल्द इसका कोई बेहतर से बेहतर हल निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। उस वक्त तक मैं तमाम भाइयों से और मेरी बहनों से और मेरी बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अमन व अमान को बरकरार रखा जाए।